اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کتنی اذیت میں ہیں اور کتنی مشکل سے صبر کو قائم رکھا ہوا ہے۔ دیکھنا بہت جلد وہ آپ کو سکون سے نوازے گا اور آپ کے صبر کا پھل ضرور عطا کرے گا۔ تہجد کے وقت انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اتنا کہ اپنی ہر دعا پوری کروا سکتا ہے۔ عنقریب آپ کا رب آپ کی روتی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے گا، آپ کے اس تار تار ہوتے وجود کو سمیٹ لے گا اور آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ آپ کا وہ رب آپ کے تہجد کے سجدوں میں ان آنسوؤں کو کبھی ضائع نہیں کرے گا جو آپ نے اپنی ماں سے چھپا کر اس 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے کے سامنے بہائے ہیں۔ اور اللہ جیسا دوست کہیں اور نہیں ملتا۔ اور جب تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا تو وہ اسی چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے۔ اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا، اس کا مطلب اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ یہاں تو ٹوٹے ہوئے لوگ سکون پاتے ہیں اور جو خیال بھی آ جائے وہ بھی قبول ہوتا ہے، تو پھر دعا کیا چیز ہے؟ تم تہجد خود نہیں پڑھتے، تمہیں وہاں عرش سے بلاوا آتا ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں، اللہ شکر گزاروں کو بہت پسند کرتا ہے۔ تم دعاؤں کے پورا ہونے پر یقین نہیں رکھتے، ورنہ کیا کچھ نہیں ہو سکتا تہجد کی دعاؤں سے۔ صبر اے دل، اب معجزے ہونے کو ہے، اب کہانی مکمل ہونے کو ہے، انتظار ختم، اب دعا کے قبول ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ تم کیوں ہار مان رہے ہو؟ تمہارے پاس اللہ ہے جس کے قبضے میں ساری کائنات ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ جتنی بار اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں آپ کی تقدیر اتنی بار بدل جاتی ہے۔ تم پھر مایوس کیوں ہو رہے ہو؟ آپ کے پاس اللہ ہے، کائنات کی ہر چیز اس کے کن کی محتاج ہے، تو تمہاری دعا کیا چیز ہے جو رات کو دن میں بدل سکتا ہے، آپ کے مشکل وقت کو بھی آسان بنا دے گا۔ وہ آپ کو آزما رہا ہے تاکہ آپ مضبوط بن جائیں۔ صبر کرو، وہ آپ کو آپ کی سوچ سے زیادہ نوازے گا۔ مسلسل دعا کریں، اپنی خواہش اللہ کے سپرد کر دیں اور معجزات کا انتظار کریں۔ جہاں کوئی نہیں ہوتا وہاں اللہ ہوتا ہے، جب سب چھوڑ جاتے ہیں تو اللہ تھام لیتا ہے، جہاں ساری امیدیں دم توڑ جاتی ہیں، سارے ختم ہو جاتے ہیں، وہاں ہمارا رب روشنی دیتا ہے، گرنے سے بچا لیتا ہے۔ اگر اتنے انتظار کے بعد اللہ نے آپ کو خالی ہاتھ چھوڑنا ہے تو اتنی تکلیف کیوں دیتا؟ اگر اللہ نے تمہیں نوازنا ہی نہیں تھا تو وہ تمہیں مانگنے کا طریقہ کیوں سکھاتا؟ اگر اللہ نے راضی ہونا ہی نہیں تھا تو سجدوں تک کیوں لے کر آیا تمہیں؟ تقدیر میں نہیں لکھنا تھا تو دل میں کیوں لایا؟ ذرا سوچیں اور اپنے دل سے پوچھیں۔ آپ جانتے ہیں دعا ہی وہ واحد چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے فیصلوں کو بدل دیتی ہے۔ راستہ دشوار ہوگا لیکن کچھ دیر تک سمجھ آ جائے گی۔ کوئی دیر نہیں تھی، جو تھی وہ خیر تھی۔ جس طرح بچے تم سے کچھ مانگتے ہیں اسی طرح اپنے رب سے مانگو، بالکل ایک بچے کی طرح۔ یقین رکھو وہ سب کچھ دے گا،
کیونکہ وہی تو دے سکتا ہے۔ بس بھروسہ رکھیں۔ اب آپ فکر نہ کریں، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جب کوئی راستے باقی نہیں بچتا، تب تمہاری دعائیں ہی تمہارے لیے نئے راستے بناتی ہیں اور تمہیں اس طوفان کے اس پار لے جاتی ہیں۔ اللہ اس خیال کو تمہارے دل سے جوڑتا ہی کیوں، اگر اس نے اسے تمہارے مقدر سے نہ جوڑنا ہوتا۔ اور دعائیں مانگنے کا اصل مزہ تو سجدوں میں ہے، اور سجدے بھی تہجد کے۔ تم نہیں جانتے کہ تم دعا مانگتے مانگتے قبولیت کے کتنے قریب آ گئے ہو، اور تمہارے معجزوں کے درمیان کتنا کم فاصلہ رہ گیا ہے۔ دعائیں موڑ لائیں گی مقدر کی خوشیاں۔ تم ایک بار اللہ سے اچھا گمان کر کے تو دیکھو۔ اگر دینے والے نے تمہیں دینے کا وعدہ کر رکھا ہے، تو دنیا لاکھ کوشش کر کے بھی تم کو وہ چیز حاصل کرنے سے روک نہیں سکتی۔ گناہ نہیں چھوٹ رہا، یہ فکر کی بات ہے۔ اگر ضمیر ملامت بھی نہیں کر رہا، یہ خطرے کی بات ہے۔ یا اللہ، جب میں مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ ہر بندہ چاہتا ہے میرا رب مجھ سے راضی رہے، مگر خود رب سے راضی نہیں ہوتا۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس کے دروازے پر جنت آئی اور اس نے ٹھکرا دی، یعنی اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کی۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ راستہ میرا اللہ بنائے گا۔ تیری گرفت میرا حوصلہ بڑھاتی ہے، تو مجھے اپنی محبت میں مبتلا رکھنا۔ ٹھیک ہو، یہ تو ہم کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن پریشان ہوں کہنے کے لیے کسی بہت خاص کی ضرورت ہوتی ہے، جو ہر ایک کو دستیاب نہیں۔ آسمان بھی ویران ہے، تارے بھی حیران ہیں۔ معاف کر دے یا رب، تیرے نبی کی امت بہت پریشان ہے۔